احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مناقب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ چونکہ کل 22 رجب المرجب شریف ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تھا، جس کی بنیاد پر جو ہے ہم اہل سنت و جماعت آپ کے یوم وصال پر آپ کا ذکر پاک کرتے ہیں اور ان کا ختم پاک بھی جو ہے وہ دلواتے ہیں۔ بلا تفصیل میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اس میں جو میں باتیں کروں گا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی ہمشیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد محترم بھی صحابی ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ چونکہ ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مشرکین مکہ کے ساتھ رہے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ابو سفیان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے ایک مقام پر، اور نہ ہی انہیں کوئی سواری پر بٹھا رہے تھے، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا نبی اللہ ثلاث اعطینیہن، کہ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ دیکھا کہ مجھے تو مسلمان دیکھ ہی نہیں رہے اور نہ ہی مجھے سواری پر سوار کر رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں، یا نبی اللہ ثلاث اعطینیہن، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں کیا ہے؟ آگے سے کہتے ہیں، اندی احسن العربی و اجملہ، ایک یہ ہے کہ میری بیٹی عرب کی حسین و جمیل لڑکی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ بن جائے۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں میں نے تمہاری بیٹی کا نکاح قبول کر لیا۔ دوسری بات کہی، وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کاتب بنا لے، یعنی کاتب وحی، جو وحی اترتی ہے ان کو لکھنے والا بنا لے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں میں نے تمہاری اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ پھر عرض کرتے ہیں، وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ۔ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں تو مجھے امیر بنا دیں، اور میں اس طرح کافروں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں جس طرح میں مسلمانوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے پہلے لڑا کرتا تھا۔
تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باقاعدہ طور پر یہ عرض کیا، تو ان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی جس نے آقا علیہ السلام کو چند گھڑیاں دیکھا حالت ایمان میں، یہاں تک کہ ایک گھڑی دیکھا حالت ایمان میں، اور پھر وہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے پردہ کر گیا، تو وہ صحابی قیامت تک کے لیے آنے والے غوث قطب ابدال مومنین جو ہے ان کے سب کے اوپر وہ باری ہے اور وہ سب سے افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی اس نے نبی پاک علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا، اور جب وہ دنیا سے پردہ کر گیا تو حالت ایمان سے ہی پردہ کر گیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ شان ملی ہے۔ چونکہ یہ تذکرہ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور توجہ سے اس کو سماعت کرنا یقیناً یہ ایمان کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ اپنی تقاریر کے اندر آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، اہل سنت و جماعت ہوتی ہی وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہو، اہل بیت اطہار علیہم رضوان جو ہے ان کا احترام کرتے ہوں، تب جا کے وہ ایک مسلمان سنی بنتا ہے۔ کسی ایک صحابی یا اہل بیت اطہار علیہم رضوان ان میں سے کسی ایک فرد کی اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی کوئی ایسی کندک موجود ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا امتی نہیں ہوتا۔ ان کا تعلق یا خوارج سے ہوتا ہے، نواسب سے ہوتا ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ رافضیہ سے ہوتا ہے۔ اس واسطے سنی ہمیشہ ہوتا ہی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جگہ پہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا احترام کرتا ہے وہاں پر ہر صحابی کا بھی احترام کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ سے یہ روایت کی، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ جان نے مجھے یہ بات بتائی ہے، نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن عندنا، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، اور اس حالت میں کہ آپ آرام فرما ہوئے، ثم استيقظ يتبسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو مسکرانا شروع کر دیا، فقلت ما اضحك، میرے نبی علیہ السلام آپ پر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے مسکراہٹ رکھے کہ آپ کے اٹھنے کے بعد مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ قال اناس من امتی عرضوا علی یرکبون هذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ، کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام کہ اے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے اس سبز سمندر کو عبور کیا کہ جیسے بادشاہ لشکروں پر اس سمندر کو عبور کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرے کہ مجھے ان میں سے کر دے جو سمندر کو عبور کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، تو پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام دوبارہ سو گئے، آرام فرما ہوئے، اور اسی طرح جاگے جس طرح پہلے آپ جاگے تھے۔ ففعل مثلها، آپ اٹھے تو اٹھ کر آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ فقالت مثل قولها فاجابها مثلها، تو انہوں نے پہلے کی طرح جس وقت یہ عرض کیا
تو نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگی کہ محبوب علیہ السلام اب آپ کے سو جانے کے بعد اٹھنا پھر مسکرانا اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح جواب دیا. انہوں نے پھر عرض کر دی کہ محبوب علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ مجھے اس دوسرے لشکر میں بھی شامل فرما دیں. اب یہ دوسری مرتبہ انہوں نے جس وقت دعا کے لیے کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے ام حرام بنت ملحان، تمہیں رب کریم نے پہلے لشکر کے اندر شامل کر دیا ہے، اب تم دوسرے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے. اور اس میں بھی بہت بڑی ایک حکمت تھی کہ جس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دوسرے لشکر میں دعا نہیں کی، کیونکہ جس وقت یہ لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آیا تھا، آپ کی حکومت کا، بادشاہت کا، تو آپ کا پہلا لشکر جو سرکار نے خواب کے اندر دیکھا تھا، وہ پہلا لشکر سمندر کو پار کر کے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ نے اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اسلام کا جھنڈا سمندر کے پار گاڑ دیا تھا. اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ باقاعدہ طور پر سرکار اس کی خوشخبری عطا فرمائی. اور پھر جس وقت انہوں نے کہا، حضرت ام حرام نے کہنے لگی کہ محبوب علیہ السلام آپ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ میں بھی اس خوش قسمت لشکر جو ہے اس کے اندر میرا بھی نام شامل ہو اور میں بھی اس کے اندر شرکت کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور آپ اس کے اندر شریک ہوئی. باقاعدہ طور پر جس وقت سمندر پار کر کے ان کافروں کے ساتھ جا کے مسلمان لڑے، اسلام کا جھنڈا وہاں پر لگایا، واپس جس وقت ملک شام کے اندر آپ تشریف لائے تو اس وقت حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا آپ سواری کے اوپر سوار ہونے لگی تو اس وقت آپ وہاں سے گر گئی، یہاں تک کہ گرنے کی وجہ سے آپ کی روح جو تھی وہ قفس انسری سے پرواز کر گئی. اس لیے نبی پاک علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے غیب دان تھے، جس کی بنیاد پر حضور کو پتہ تھا کہ یہ دوسرے لشکر تک تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتی، جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دوسری مرتبہ دعا نہیں کی. تو پھر ایسے ہی ہوا کہ کہنے لگے کہ جس وقت بعد میں وہ اپنے شوہر عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جہاد پر گئی اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ اس لشکر میں موجود تھے جو لشکر پہلا وہاں پر گزرا تھا، تو یہ بھی ساتھ چلی گئی. پھر واپسی پر اس جگہ پر ملک کنارے پر جس وقت آپ جو ہے وہ دوبارہ اس سواری پر سوار ہونے لگے تو گر گئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو چوٹ لگی جس کی بنیاد پر آپ کی جو روح تھی وہ نکل گئی. تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ بات سچی ہو گئی کہ سرکار نے دوسری مرتبہ اس لیے دعا نہیں کی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار کو پتہ تھا کہ یہ میری صحابیہ دوسرے لشکر تک پہنچ نہیں سکیں گی، جس کی وجہ سے سرکار نے ان کے لیے دعا نہیں کی تھی. اور اس طرح یعنی یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ یہ پہلا جو لشکر گیا تھا وہاں پر، یہ لشکر اس وقت تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، بادشاہت کا آپ کا زمانہ تھا، آپ اس وقت امیر تھے، جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر پار جو ہے وہ لشکر بھیجا. اور یہ بہت بڑا ایک آپ کا کام تھا. 20 سال تک رومیوں کو آپ نے نکیل ڈالی رکھی، یہودی دم نہیں مار سکتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. ایسے ہی حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیل لابن عباس هل لك فی امیر المؤمنین معاویہ. حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین معاویہ کو سمجھائیں کہ وہ صرف ایک وتر پڑھتے ہیں، یعنی آپ کو جس جہت سے بھی دیکھا جائے، پرہیزگاری میں دیکھا جائے تو وہ بھی اعلیٰ مقام کے مالک ہیں، اور اگر ان کو علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی اعلیٰ مقام کے مالک ہیں، اور اگر ان کو ہدایت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر ان کے لیے ہادی مہدی کی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے یہ باقاعدہ طور پر دعائیں کی کہ یا رب ذوالجلال والاکرام
کہ آپ کا جملہ تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اے اللہ میرے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت والا بنا، اور اس کے ذریعے سے ہدایت دے۔ یعنی 3 دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کی کہ آپ جس طرف سے بھی ان کو دیکھیں تو آپ کا مقام ایک ورا الورا نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر بھی جس وقت ایک وطر پڑا تو ایک شخص نے جو حضرت ابن ابی ملائکہ تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا داد بھائی ہے، ان سے کہا کہ وہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں جبکہ آپ 3 وطر پڑھتے ہو، تو یہ کیا ہے ان کے بارے میں، آپ کیا حکم کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ إِنَّهُ فَقِيهٌ، آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے دو، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بھی نبی پاک کے صحابہ میں بہت بڑے فقیہ نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک وہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے جس کی بنیاد پر کہا ان کا ایک اپنا اجتہاد ہے، ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو علم اور فقاہت کے لحاظ سے بھی جو حضرت عبداللہ بن عباس جو اہل بیت طہار علیہم الرضوان جو ہے ان میں سے ان کا تعلق ہے، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے چچے کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ ان کے رشتے کے لحاظ سے چچا لگتے تھے، جس کی بنیاد پر اتنا یعنی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام بیان کیا کہ کوئی امیر معاویہ کو کوئی عام نہ سمجھے کہ کہے کہ نہیں وہ ایسے تھے فلاں تھے، کہا یہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ عظیم صحابی ہے کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ کا درجہ دیا، اور حضور نے اپنی امت میں ان کو علم کے لحاظ سے بہت بڑا جو ہے وہ درجہ دیا، اور صرف علم کے لحاظ سے درجہ نہیں دیا بلکہ درجہ یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے ہدایت کی نیت سے اللہ اس بندے کو بھی ہدایت والا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی حدیث انہی سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشکس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے یہ سعادت دی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل سے ان کو یہ سعادت دی تھی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک کے بال اپنی کینچی سے کاٹ کر اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، یعنی جیسے وہ حجامت کی جاتی ہے تو وہ کینچی سے بال کاٹ کر، اور پھر اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، آپ نے باقاعدہ طور پر اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی قمیص جو میرے پاس موجود ہے ان کے ساتھ مجھے کفن دیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک حضور کے بال مبارک میرے پاس موجود ہیں، مجھے وہ بال مبارک جو ہے ان کو میرے کفن کے اندر برکت کے طور پر رکھا جائے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، ان کو برکت کے طور پر جو ہے وہ میرے کفن میں رکھا جائے، تاکہ ان کی برکت سے رب ذوالجلال میری قبر میں اور زیادہ روشنیوں کو پیدا فرما دے۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ تھا، اور یہ باقاعدہ واضح طور پر البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم ان کو ایسے ہی نہ سمجھو، ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں کہ جو اپنی کنچی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جب کوئی بڑھ جاتے حضور حکم فرماتے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو باقاعدہ حکم ہوتا تو آپ ان کو کاٹتے، بالوں کو علیحدہ کر کے پھر ان کو برکت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور برکت کے طور پر پھر وہ معاملہ یہاں تک کہ پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس لمحے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول پاک کے منہ مبارک موجود نہ ہو، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف تھا۔
آپ نے اس وقت یہ پھر جملہ بولا تھا، فرمایا ان کو کوئی ایسا نہ سمجھے، وہ تو بڑی برکت والے اور بڑی سعادت والے شخص ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف معجم کبیر کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہی حدیث موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک باقاعدہ ہوا کرتے تھے، اور بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ معاویہ نے مجھے بتایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالوں میں یعنی کینچی سے کسر کروائے ہوئے تھے، یعنی کینچی کے ساتھ جو ہے وہ کاٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں سچ بات کہہ رہا ہوں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک کاٹ رہے تھے، انہوں نے بالوں کو کاٹا، کاٹ کر پھر ان کو اپنے پاس رکھا۔ فرمانے لگے کہ میں کوئی بہتان نہیں باندھ رہا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس لیے کہ میں نے تو اپنے رب کو جان دینی ہے، سچی بات میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال بھی کاٹے اور ان بالوں کو برکت کے لیے اپنے پاس زندگی بھر رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت تھی جس کی بنیاد پر آپ نے ان کو یہ بیان کیا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت مروی ہے، فرماتا ہے کان المسلمون لا ينظرون الى ابی سفیان ولا یقاعدونہ فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شریف پڑھا، اس کے بعد جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام علی مرضوان بھی موجود تھے، تو وہاں پر کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ حضرت ابو سفیان کو کوئی سواری نہیں دے رہے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ نہ ہی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت ابو سفیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ ثلاث اعطینیہن، مجھے 3 چیزیں عطا فرما دے۔ یعنی جب اس دکھ کو دیکھا نا کہ میری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور میری طرف کوئی سواری بھی نہیں دے رہا اور مجھے کوئی سواری کے اوپر سوار بھی نہیں کر رہا، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درد بھرے الفاظ میں کہا کہ محبوب علیہ السلام مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیں۔ سبب اس کا یہ تھا کہ محبوب جب میری بھی رشتہ داری آپ کے ساتھ قائم ہو جائے گی، جب میرا بھی تعلق جو ہے آپ کے ساتھ قائم ہو جائے گا، تو آپ کی نسبت سے پھر ہر بندہ میری عزت کرے گا، ہر بندہ میری طرف توجہ کرے گا۔ محبوب علیہ السلام 3 چیزیں ہیں، سرکار نے پوچھا بتاؤ کیا 3 چیزیں ہیں؟ کہنے لگے کہ عندی احسن العرب و اجملہ، محبوب علیہ السلام میری بیٹی عرب کی حسین جمیل لڑکی ہے، وہ اس کی شادی آپ کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی کا نکاح قبول کر لیتا ہوں۔ پھر کہا محبوب علیہ السلام وَمُعَاوِيَةَ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، میرا بیٹا معاویہ جو ہے ان کو اپنا کاتب وحی بنا لو کہ جو وحی نازل ہو وہ وحی جو ہے میرا بیٹا لکھتا رہے۔ اب وحی لکھنا یہ چھوٹی سی کوئی بات نہیں، بہت بڑی سعادت تھی۔ تو یہ سرکار کی خدمت کے لیے، سرکار کے خادم کے طور پر حضرت ابو سفیان نے کہا محبوب جب اس کو آپ قبول فرما لیں گے تو میرے لیے سعادت مندی یہ ہوگی، پھر لوگ جو ہے مجھے دیکھ دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو وہ ہے ایک بڑی برکتوں والا باپ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابی کہ جن کے بیٹے سرکار کے خادم ہیں، وہ ہے وہ صحابی حضرت ابو سفیان کہ جن کی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ جب یہ سعادت مجھے ملے گی، اور تیسری سعادت یہ تھی، کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام پھر مجھے کچھ جو ہے وہ ایک لشکر کا امیر بنائیں تاکہ میں کیا کروں، حتی اقاتل الکفار، میں کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ کس طرح لڑوں؟ جس طرح میں کنت اقاتل المسلمین۔ قال
کہنے لگے کہ محبوب جس طرح میں حالت کفر میں یعنی جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میں مسلمانوں سے لڑتا تھا، اسی طرح محبوب اب اسلام قبول کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کسی لشکر کا امیر بن جاؤں اور امیر بن کے اسی طرح جنگ کروں ان کافروں کے ساتھ جس طرح اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیا کرتا تھا۔ اب یہ 3 سعادتیں تھی تو کہنے لگے کہ محبوب ان کو قبول فرمائے۔ پھر لوگوں نے وہ وقت بھی دیکھا، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یقیناً بہت بڑی ذات ہے، اللہ کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی معاملے میں یعنی ایسی برتری اس لحاظ سے نہیں دی کہ یہ خوبصورت ہے، یا اس لحاظ سے برتری نہیں دی کہ یہ بندہ مالدار ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتے صحابی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ان کو عزت دیتے تھے۔ ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا تو وہ غلام، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ محبوب میں نے کلمہ شریف تو پڑھ لیا، اور ایک روایت اس طرح بھی ہے کہنے لگا کہ محبوب میں کلمہ شریف آپ کا پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بتائے کہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد مجھے کیا اعزاز ملے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں عزت یہی ملے گی کہ جس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد میرے رب نے دوسرے صحابہ کو عزت دی ہے۔ فرمایا تمہیں جس صف میں ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے اسی صف میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا، جس جگہ پہ ابو بکر صدیق بیٹھیں گے میرے عمر بیٹھیں گے، میرے عثمان بیٹھیں گے، میرے علی بیٹھیں گے، فرمایا اسی صف میں تمہیں بھی بٹھایا جائے گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے اپنی امت کے اوپر کہ کسی سیاہ کو سفید پر یا سفید کو سیاہ پر کوئی برتری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اور نہ ہی کسی مالدار کو برتری جو ہے وہ کسی غریب آدمی پر دی ہے۔ فرمایا برتری اسی بندے کو ہوگی جس بندے کے اندر تقوی اللہ کریم کی بارگاہ کا موجود ہوگا۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ معاذ اللہ آج تو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا معاذ اللہ فیصلہ کر رہے ہیں، ادھر سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے جنتی ہیں، اللہم مہدی اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ میرے امیر معاویہ کو ہادی بنا۔ اور آگے جملہ تھا مہدیً، اے اللہ صرف ہادی نہیں مہدیً ہدایت یافتہ بنا۔ آگے جملہ تیسرا جو تھا وہدی بھی، اے اللہ جو ان کے پاس بیٹھے ہدایت کی نیت سے اے اللہ تو ان کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے۔ ان کی تو شان یہ ہے، چونکہ کل جو ابھی آنے والا ہفتہ اس میں 22 رجب المرجب شریف ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں معاذ اللہ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ختم شریف دلوانے کے لحاظ سے معاذ اللہ وہ حضرت میرے معاویہ کے ساتھ بغض نکالتے ہیں معاذ اللہ، رافضیت جو ہے۔ اب حالانکہ کل یوم وصال ہی حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت امام جعفر صادق کا تو وصال اس وقت ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو وصال مبارک ہے یہ 16 شوال مکرم ہے، یعنی چھوٹی عید کے 16 دن بعد 16ویں دن جو ہے حضرت امام جعفر صادق کا وصال مبارک ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس وقت بھی اور پیچھے ان کا جو ہے وہ یوم پیدائش گزرا، تو اس لحاظ سے بھی الحمدللہ اہل سنت نے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، اور ان کے لیے وہ جو بھی حاجت تو عام تھا اس لحاظ سے ان کو بھی تقسیم کیا گیا۔ لیکن اب یہ جو 22 رجب المرجب شریف ہے، جو رافضیت ہے بالخصوص اور جو بھولے بالے مسلمان ہیں وہ معاذ اللہ حضرت امام جعفر صادق کا نام لے کر معاذ اللہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض نکالتے ہیں، اور وہ جو ان کی بڑاس ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت
امیر معاویہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ ان کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور ایسا مہدی بنا کہ جو ان کے پاس بیٹھ جائے اے اللہ ان کو بھی ہادی بنا دے، ان کو بھی جنتی بنا دے۔ اور یہی اللہ کے فضل سے ایک مسلمان کی نشانی ہے، اہل سنت و جماعت کی یہی نشانی ہے کہ جس وقت بھی وہ کسی صحابی کا بھی ذکر کرتا ہے اللہ کے فضل سے سینہ ٹھنڈا کر کے اور دل کھول کے ذکر کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ادریس خولانی آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن سعد کو حمص کی عمارت سے ہٹایا، حمص کی عمارت، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت مقرر کر دیا گیا تھا وہاں کا، یعنی اس کی عمارت حضرت میرے معاویہ کو دی گئی۔ تو جس وقت معاویہ کو لگا دیا گیا تھا، حضرت عمیر نے فرمایا کہ معاویہ کو اچھے لفظوں سے یاد کرو۔ ہوتا نا کہ ایک جگہ کا کوئی وزیر ہو، کوئی ناظم ہو، یا اس کا عہدہ اس کو دیا جائے، تو جس وقت وہ منتقل ہوتا ہے دوسری جگہ پہ تو پتہ ان کے کچھ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتا کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا۔ اب جب وہ دوسرا آتا تو ان کے ساتھ وہ سلوک اچھا نہیں کرتے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو خود صحابی رسول ہیں، جب ان کو حضرت عمر نے ہٹایا تو ہٹانے کے بعد پھر اب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے میرے پاس اور میرے ساتھیوں رہنے والوں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی تم برا نہ کہنا، اچھے لفظوں کے ساتھ ان کو پکارنا، اس لیے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہم اہدی بہ، اے اللہ میرے اس معاویہ کو لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے، کہ یہ اب تمہارے پاس آیا ہے تو ہدایت دینے والا ہے، تمہیں ہدایت سیدھے رستے پہ تمہیں لگائے گا، اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایسے لفظ نہ بولنا۔ اور اسی طرح حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیل عذاب۔ اب یہ جملہ نبی پاک علیہ السلام کا سننا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا۔ دوسری طرف دعا تھی اپنے چچے کے بیٹے کے لیے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس ہے ان کے لیے، اے اللہ میرے یعنی اس لڑکے کو حساب کتاب کا، حکمت کا علم عطا فرما۔ ادھر حضرت معاویہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو علم دے، حساب کا، کتاب کا اس کو علم عطا فرما۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ واقعی العذاب، صرف علم ہی نہیں ان کو حساب کتاب کا معاملہ ہی نہیں دینا، بلکہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی دور فرما دینا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، جبکہ سرکار تو کسی کی بخشش کے لیے دعا ایک مرتبہ مانگ دے رب اس کو شہادت کی موت عطا فرما دیتا ہے، ادھر تو سرکار ان کی آخرت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ہم انہوں نے جو کتابوں کے اندر لکھا یا ان کی تقریروں کے اندر معاذ اللہ جو کچھ بھی موجود ہے، اگرچہ ہم ان کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے، چونکہ جو گند ہوتا ہے وہ گند ہی اگلتا ہے، جس کا سینہ جتنا گندا ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے اپنی باتوں کو باہر نکالتا ہے۔ المرء یقیس علی نفسی کا مطلب یہی ہے کہ بندے کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ باہر اسی کے لحاظ سے نکالتا ہے۔ ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے اس معاویہ کو حساب کا علم بھی دے، کتاب کا علم بھی عطا فرما، اور اے اللہ ان کو عذاب سے بھی محفوظ فرما دے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث شریف کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، بلکہ حضرت یزید بن اسہم رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، چونکہ یہ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان معاذ اللہ جو کچھ بھی وہ کرواتے ہیں، اور جھوٹے الفاظ اور جو کچھ بھی ان کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کے جو منہ سے ٹپکرے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ سچ بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں یا جھوٹے بولتے ہیں۔ اب یہ جو جنگ صفین ہوئی تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے درمیان ہوئی تھی،
بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت علی سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ پوچھا کس نے؟ حضرت یزید بن اسم نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ اے علی، آپ کا کیا خیال ہے جو معاویہ کی طرف سے لوگ لڑنے والے ہیں اور جو وہ قتل ہوئے ہیں، آپ کے ساتھیوں نے قتل کیے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتا ہے قتل یا وقتل معاویہ فی الجنہ، فرمایا جو میرے لشکر والے تھے وہ بھی اور جو حضرت معاویہ کے لشکر والے تھے وہ بھی، رب نے دونوں کو جنت میں مقام عطا فرما دیا ہے۔ دونوں کے بارے میں یہ حدیث شریف ہے، فرمایا دونوں کے بارے میں۔ اس لیے تو سرکار نے حضرت امام حسن جس وقت مسجد میں تشریف لا رہے تھے تو گرے تو آپ ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے، سرکار نے ان کو اٹھا کر اس طرح اپنے پہلو کے اوپر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد سرکار کا جو جملہ تھا، نبی علیہ السلام نے پہلا جملہ بولا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یقول ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ ممبر شریف پر بیٹھ کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو سردار ہے، فرمایا اللہ کریم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ دو مسلمان گروہ جب آپس میں لڑیں گے اور قتل و غارت ہوگی، فرمایا ان کے درمیان یہ میرا بیٹا حسن صلح کروائے گا۔ اب وہ دو جو گروہ لڑے تھے مسلمانوں کے، وہ تو حضرت میرے معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو صلح کس نے کروائی تھی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک آپ کی شہادت ہو گئی تھی تو 6 ماہ کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور بیعت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد حضرت میرے معاویہ کی پوری روح زمین پر مسلمانوں کے اوپر حکومت ہوئی، اور پھر بڑے بڑے علاقے آپ نے فتح کیے، بڑے بڑے علاقے، جس طرح میں نے وہ پہلے حدیث شریف بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کی جو فتوحات سمندر کے پار ہونی تھی، سرکار نے ان کی اپنی زندگی کے اندر ہی خبر عطا فرمائی تھی، جس میں حضرت ام حرام بنت ملحان کی شہادت ہوئی تھی، آپ نے تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر ان کے یعنی اس کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پر حضرت علی فرما رہے ہیں کہ تم ان کو کچھ نہ کہو اور نہ ہی میرے جو ساتھی شہید ہونے والے ان کو بھی کچھ نہ کہو، اس لیے قتل یا وقتل معاویہ فی الجنہ، فرمایا جو میرے ساتھی شہید ہوئے ہیں اور جو حضرت معاویہ کے ساتھی شہید ہوئے ہیں، رب کریم نے دونوں کو جنتی بنا دیا ہوا ہے۔ اور بلکہ یہاں پر البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت وائل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن شرجیل ہمدانی، یہ بہت تابعی، عظیم تابعی ہے اور بڑے افضل تابعی ہے، بلکہ ان کا تو ان کے معاملے میں یہ لفظ بھی اور یہ فرمان بھی موجود ہے۔ حضرت وائل فرماتا ہے کہ مجھے ان سے بڑھ کر حضرت ویسے کرنے کے بعد ان سے بڑھ کر مجھے کوئی تابعی نظر نہیں آیا، یعنی اتنے افضل تابعی، عظیم پرہیزگار تابعی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا کون کہتے ہیں؟ حضرت وائل کہتا میں نے مجھ سے پھر پوچھا گیا کہ کیا جو مسروق تھے، چونکہ مسروق جو تابعی تھے وہ بھی بڑے عظیم تابعی تھے، کیا وہ بھی افضل نہیں ہے؟ فرمانے لگے کہ جو تابعیت کا درجہ فضیلت کے لحاظ سے ان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حصہ لینے والوں کے بارے میں رب سے کہا، رب کریم سے میں نے پوچھا، کنہوں نے کہا؟ حضرت شرجیل ہمدانی، وہ کہتے ہیں میں نے رب سے پوچھا کہ اللہ میرے اوپر یہ بات واضح کر دی جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لشکر تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لشکر تھا، ان دونوں میں سے کون تھا جن کے بارے میں یعنی تم نے جن کو جنت دی ہوئی ہے، جنتی ہونے کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ بولے۔ تو کہنے لگے کہ ہوا کیا؟ میں نے رب سے استخارہ بھی کی، اللہ کی بارگاہ میں نے اللہ سے دعا بھی کی۔ کہتے ایک رات میں سویا تو میں نے سوتے ہوئے کیا دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو، ایک بہت خوبصورت باغ ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں نے سلام پیش کیا اور میں نے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیں کہ یہ جو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے کوئی
جو شہید ہوئے ہیں، جو قتل ہوئے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو آپ کے لشکر میں جو شہید ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت شرجیل کہنے لگے کہ میں نے جب آپ سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ تم اس وقت کس جگہ پر موجود ہو؟ تو حضرت شرجیل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں یا علی، میں نہیں جانتا کس جگہ پہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شرجیل کہتے ہیں پھر مجھے حضرت علی نے فرمایا کہ اے شرجیل، یہ جس باغ کے اندر تم کھڑے ہو یہ کوئی باغ عام نہیں، بلکہ وہ رب کی جنت ہے جن کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا ہے ان کے معاملے میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہم نے جس وقت ہمیں شہید کیا گیا، ہمارے ساتھی کو شہید کیا گیا، تو فرمایا رب بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، اللہ کریم نے ہمیں جنت عطا فرما دی ہے۔ یعنی یہ ساتھیوں کے بارے میں فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ بھی اس جنگ صفین کے اندر قتل کیے گئے تھے جو آپ کے ساتھی تھے، چونکہ کچھ غیر بھی موجود تھے وہ نہیں، جو آپ کے ساتھی تھے، فرماتے جتنے بھی وہاں پر قتل کیے گئے میں نے دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باغ کے اندر جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ حضرت شرجیل کہنے لگے کہ مجھے یہ جب میں نے دیکھا تو میں خوش تو بڑا ہوا، لیکن پھر میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، جو حضرت میرے معاویہ کے ساتھی تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے پیچھے کی طرف تو دیکھا ہی نہیں ہے، تم پیچھے کی طرف دیکھو۔ فرماتا جس وقت پیچھے کی طرف دیکھا تو پیچھے حضرت امیر معاویہ بھی موجود تھے، امیر معاویہ کو وہ شہید ہونے والے ساتھی بھی موجود تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے ہوش آئی تو میرا جسم بڑا تر و تازہ ہوا اور میں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ ایک سازش تھی جو تیسرا گروہ تھا جس کی طرف سے جنہوں نے حضرت میرے معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کروائی تھی، وگرنہ حضرت علی کا یہ فرمان خود موجود ہے۔ بلکہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنے لحاظ سے حق کہتے ہیں، چونکہ میرا ایک اپنا موقف تھا، میں اپنے لحاظ سے جو ہے وہ حق کہتا ہوں، لیکن ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ حق جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے خطائے اجتہادی کے طور پر جو ہے ان کے لیے ہمارے علماء نے یہ جملہ لکھا، لیکن اس سے زیادہ کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ اس سے آگے معاذ اللہ جو ہے ان کے جنتی اور جنمی ہونے کا فیصلہ کرتا رہے۔ اور یہی باتیں حضرت غوث پاک نے غنیت الطالبین کے اندر لکھی ہیں، حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف کے اندر لکھی ہے، وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ بولا، فرمایا مجھ سے پوچھنے والے تم ان کے بارے میں فیصلہ نہ کرو، اس لیے کہ جو ان کے لشکر میں قتل ہوا جو ان کا ساتھی تھا، ساتھی کی بات ہے، خوارج کی بات نہیں ہے، جو ان کا ساتھی تھا، اور جو میرے لشکر میں قتل ہوا جو میرا ساتھی تھا، فرمایا میرے رب نے دونوں کے اوپر کرم فرمایا، دونوں کو جنت میں مقام عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے فضائل میں بڑی حدیث موجود ہے، چونکہ وقت جو ہے اتنا نہیں ہے، کچھ محدثین کے فتوے جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یعنی اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرمان لگے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ حضرت امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت وہاں سے پہنچی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں دیکھا۔ اب کوئی بندہ اس کا یہی مطلب نہ لے لے کہ حضرت پھر ابو بکر صدیق سرکار نے خود فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑے سخی حضرت جناب ابو بکر صدیق ہے، یعنی یہ جو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بات کر رہے ہیں، فرمانے لگے کہ ان سے بڑھ کر میں نے کوئی سخی نہیں دیکھا۔ اور امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کسی کو قیاس کیا کیا جا سکتا ہے، کہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جس طرح یہ پوچھا گیا حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ آپ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے،
تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میری جان کی قسم، قیامت تک کے لیے غوث، قطب، ابدال، تابعین سب کچھ وہ جمع ہو جائے، سارے مومنین جمع ہو جائیں، وہ سرکار کے کسی ایک صحابی، اور صحابی بھی وہ جنہوں نے چند گھڑیاں سرکار کو حالت ایمان میں دیکھا اور پھر پردہ بھی حالت ایمان میں کیا، فرمایا ان کی جو سواری ہے، سواری کے جو ناک ہے اس کے اندر جو دھول ہے اس دھول کی برابری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ان سے بھی یہی پوچھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا ان کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جناب والا حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی سے جس وقت یہ مسئلہ پوچھا گیا آپ نے یہ جواب دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے باقاعدہ طور پر، چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو زمانہ یہ بہت بڑے یعنی اسلام کے ایک سپہ سالار گزرے ہیں، اور انہوں نے وہی شریعت قائم کی جو شریعت بنو امیہ کے دور میں مٹ چکے تھے، وہی شریعت قائم کی، اس لیے ان کو بعد ہمارے محدثین نے، مورخین نے اسلام کا 5واں خلیفہ بھی قرار دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، تو آپ نے اسے پکڑوا کے کوڑے لگوائے، اور بلکہ ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے، تو آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ لٹا کر کوڑے لگوائے، فرمایا یزید امیر المومنین نہیں ہے، وہ تو لعنتی ہے۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہے، تو صحابی رسول کو تو معاذ اللہ جو ہے وہ گالی دیتا ہے، آپ نے اس کو کوڑے لگوائے، اور جس نے یزید کو امیر المومنین کہا تھا اس کو بھی کوڑے لگوائے، کہ جس شخص نے حضرت امام حسین کو قتل کروایا تو اس کو امیر المومنین کہتا ہے، معاف آپ نے اس کو بھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے کسی نے سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں پوچھا، یعنی سوال کر دیا عجیب قسم کا، جب پوچھا نا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، تو آپ نے آگے سے یہ آیت پڑھی، فرمایا یہ البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ آپ نے فرمایا مجھ سے ان کے بارے میں سوال کرنے والے تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم نبی پاک کے 2 عظیم صحابیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے فیصلے کے بارے میں اور ان کے معاملات کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری ان کے رب جب خود کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے گزری ہوئی ایک قوم ہے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے، تم تو اپنے عملوں کی بات کرو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے یہی مسئلہ پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا بندے تو اپنے اندر جھانک، اپنی طرف دیکھ، اپنی آخرت کی طرف دیکھ، تم کیوں اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ تم اپنے تقوی کی بات کر، اپنی پرہیزگاری کی بات کر، اپنے اعمال کی تو بات کر۔ یہی جملہ حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی بولا تھا۔ اور اسی طرح حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفاء شریف کے اندر آپ نے یہ باقاعدہ فتویٰ جاری کیا، آپ نے فرمایا کہ من شتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ جس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کو بھی گالی دے دی، معاذ اللہ، ابا بکر او عمر، خواہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہو، خواہ سیدنا حضرت عمر فاروق ہو، او عثمان او علی جن، یا وہ حضرت عثمان علی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہاں تک کہ آپ نے آگے جملہ بولا، فرمایا او معاویہ او عمر بن العاص، فرمایا خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہو یا حضرت عمر بن عاص ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، فرمایا کسی ایک کو بھی اس نے گالی دے دی۔ پھر آگے آپ کیا فرماتے ہیں، فرمایا جس نے کوئی برائی کی ان پاک لوگوں کی، تو آگے فرمان لگے فَإِن قَالَ كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ، فرمایا پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے ان صحابہ کو گمراہ کہا یا اس نے صرف گالی دی ہے۔ فرمایا اگر اس نے گمراہ کہا اور ساتھ گالی بھی دے دی، آگے فتویٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں او قتلا، فرمایا اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے
کہ اگر کوئی شخص کوئی صحابی کو گالی دے یا ان کو جہنمی معاذ اللہ کہے تو یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے، ہر کسی کا نہیں، حاکم وقت کا کام ہوتا ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ قیامت والے دن جواب وہ خود اس کا دے گا۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت قاضی ایاز کہتے ہیں وَإِن شَتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا مِن مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُكِّلَ نَكَالًا شَدِيدًا۔ فرمانے لگے کہ اگر صرف اس نے برائی بیان کی، یعنی نازیبا لفظ جو ہے ان صحابہ کے بارے میں بولے، فرمانے لگے کہ ان کو ایسی ذلت امیز سزا دی جائے کہ وہ سزا قیامت تک کے لیے نشانی عبرت بن جائے۔ یہ حضرت قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے، اور بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے تو یہاں پر تو حد ہی کر کے رکھی ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کے اندر اس کو یہ بیان کیا۔ فرمانے لگے کہ حضرت امام حسین یعنی ان کی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، فرمانے لگے کہ ان کے پاس ایک فقیر آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، کہتا مجھے کچھ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جا، ہمارا رزق ابھی رستے میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے 5 جو تھیلیاں تھی اشرفیہ کی پکڑی ہوئی ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ وہ جب پیش کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تھیلیوں کو پکڑا تو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک چٹ تھی، ورقہ تھا، اس ورق کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو پیسے ہے تھیلیاں ہیں یہ حضرت میرے معاویہ کی طرف سے ہیں، اور وہ تم سے معذرت کرتے ہیں کہ یہ ابھی میرے پاس اتنی تھی جس کی وجہ سے میں نے اتنی ہی بھیجی ہے، جو ہی اس کے بعد کوئی میرے پاس مزید آ جائیں گے اے امام حسین میں مزید آپ کو بھیج ڈالوں گا۔ اب یہ جملہ جس وقت بولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تھیلیاں پکڑی تو اس کو دے دی، ساتھ معذرت کی، کہا میرے پاس بھی اتنی تھی میں نے آپ کو دے دی ہے، تمہیں اتنا انتظار کروانا پڑا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پیچھے سے لیٹ تھی جس کی وجہ سے۔ فرماتے یہ تھیلیاں جب آپ نے قبول کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے اس کے بعد یہ جملہ لکھا، فرمان لگے کہ یزید اخذاہ اللہ دون ابیہ، کہ اللہ یزید کو رسوا کرے دون ابیہ، نہ کہ حضرت امیر معاویہ کو، کہ یعنی یہ فرق کر دیا، کہا امیر معاویہ تو نبی پاک کے صحابی ہیں جبکہ یزید جو ہے وہ حضرت امام حسین نواز رسول کا قاتل ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یزید تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے رب کی رسوائی ہو، اور اے میرے معاویہ قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر رب کی رحمت ہی نازل ہوتی رہے۔ اس بات کو بیان کیا، اور پھر آخری بات بیان کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور یہ روایت بھی البدایہ و نہایہ میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 147 میں یہ موجود ہے۔ انہوں نے ایک اللہ کے ولی ہے بہت بڑا، ان کا ایک خواب دیکھا اور وہ بڑے عظیم ولی گزرے جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو ہوا ایسے کہ کہتے ہیں میرے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام راشد تھا، راشد نام ان کا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانے کے اندر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ لفظ بولا کرتا تھا۔ وہ ولی کہتے ہیں کہ مجھے جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے چاروں یار سرکار کے دائیں طرف کھڑے ہیں، پیچھے میں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ بھی کھڑے ہیں، میں سارے کھڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ محبوب علیہ السلام یہ شخص، یعنی اس خواب کے اندر وہ ولی کہتے ہیں میں بھی تھا اور وہ راشد نامی شخص جو حضرت میرے معاویہ کے خلاف تھا وہ بھی موجود تھا۔ کہتے ہیں اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محبوب علیہ السلام یہ جو شخص ہے یہ ہم سب کو برا کہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو برا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ محبوب نہیں، میں ان سب کو برا نہیں کہتا، بس میں ایک شخص کو برا کہتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا کس کو؟ کہا یہ جو معاویہ کھڑے ہیں۔ اب یہ لفظ جب بولے، چونکہ وہ محبت علی کی آڑ میں معذل حضرت میرے معاویہ کو برا کہتے، کہا محبوب صرف ان کو میں برا کہتا ہوں اور میں کسی کو نہیں کہتا، میں ہر صحابی کا احترام کرتا ہوں۔ محبوب آپ کے اہل بیت طہار سے مجھے پیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کا یہ جملہ سنا،
سرکار نے ایک نیزہ پکڑا اور نیزہ پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا. فرمایا معاویہ اپنے گستاخ کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کرو. اب وہ ولی کہتے ہیں یہ واقعہ تو خواب کا تھا کہ میں نے پھر دیکھا خواب کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزہ پکڑ کر اس راشد نامی شخص کے سینے کے اندر لگا دیا. کہتے جب ٹھونسا تو وہ شخص اسی وقت مر گیا. یہ خواب کی بات بیان کرتے ہیں. کہتے جب مجھے صبح کے وقت جاگ آئی تو کہتا میں اس جگہ سے بھاگا, وہ جس جگہ پہ رہتا تھا. میں نے جب بھاگ کر وہاں اس کا دروازے کو میں نے دیکھ لیا, دیکھا کہ لوگوں کا رش ہے, وہاں پر موجود ہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راشد نامی شخص تھا, رات کو کسی شخص نے اس کو مار دیا ہے. اور یہ واقعہ کسی ایک بزرگ کا نہیں, کئی بزرگوں کا واقعہ ایسا موجود ہے کہ بندہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو فیصلہ کرتا ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ حضرت غوث پاک سے جب کہا گیا نا کہ بتائیں کہ ان دونوں میں کون تھا, یعنی جنتی اور جہنمی کے بارے میں جب انہوں نے حضرت غوث پاک سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تیری اوقات کیا ہے, تو پہلے اپنی ایمان کی فکر کر. وہ دونوں نبی پاک کے صحابی تھے, وہ دونوں عظیم تھے. اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے کروڑ درجے فضیلت کے لحاظ سے افضل تھے, لیکن صحابی تو آخر کار وہ بھی تھے نا جن کا نام حضرت امیر معاویہ تھا, وہ بھی تو صحابی تھے. ان کی ایک ہمشیرہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے, ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان جو ہے سرکار کے صحابی ہیں. اور پھر بڑی بات یہ دیکھیں کہ حضرت میرے معاویہ وہ 17 صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے خوش قسمت صحابی ہے جن کو یہ سعادت ملی ہے کہ جب سرکار کی وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت میرے معاویہ کو سرکار بلا کے کہتے تھے معاویہ رب نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے, اس کو کسی تختی کے اوپر لکھ لو یا کسی کاغذ کے اوپر اس کو لکھ لو. یہ وہ صحابی تھے. اس واسطے کل 22 رجب المرجب شریف ہے اور ہر مسلمان کا یہ کل ان کا یوم وصال ہے, اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کرنا اپنے لیے باعث برکت سمجھا. پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دن تھا, ہم نے آپ کا بھی تذکرہ کیا اپنی اوقات کے مطابق, اور یہ ہم اپنی حاضری لگوانا مخصوص سمجھتے ہیں. وگرنہ جتنا ان کا مقام ہے مرتبہ سرکار کے صحابہ کا, ہم تو نہیں پہنچ سکتے, کروڑوں سال بھی وہاں سفر کرتے رہیں پھر بھی ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے. سعادت سمجھتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے بھی سرکار کے صحابہ ہیں ان کے اللہ کریم درجات مزید بلند فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.